تعارف کے محتاج نہیں، اور ان کی سیاست ورکروں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے کہ آپ کس طرح ایک ہارڈ ورک کر کے کسی بھی پارٹی کے اندر ایک مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے انٹرویو کا سردار شفیق خان میرانی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سردار صاحب، آپ نے سیاست کا آغاز کس طرح کیا؟ آپ کی سیاست کا موٹیویٹ کون تھا؟ میری فیملی سیاسی فیملی تھی اور سیاسی فیملی ہے۔ میرے انکل ضلع لیا کے پہلے چیئرمین ہیں ڈسٹرکٹ کونسل کے، اور 1985 میں ضلع لیا جب بنا اس کے پہلے ایم ایل اے ہیں۔ سیاسی فیملی تھی، سیاست سے لگاؤ تھا، تو میں نے جب اپنی ذاتی طور پر کالج میں پی ایس ایف سے اسٹارٹ کیا 92-93 میں، اس کے بعد جب ہم کالج سے ایکس ہوئے، پرویز مشرف کا ماشاء اللہ چل رہا تھا، تو میں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے عملی طور پر سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیبر بیورو کا میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہا، اور اس میں ہم نے مزدوروں کے لیے کافی کام کیا۔ اسی طرح چلتا رہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم میں ہم میں ضلع لیا کا پاکستان پیپلز پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ایک سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں۔ آپ کا آگے کا لائح عمل کیا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ ایک لیبر بیورو سے پھر ضلعی باڈی کے اندر، اور اس کے بعد آپ کے کیا مقاصد؟ نہیں، اب ہمارا جو اتنا جو ہے ایک سسٹم سیاسی جدوجہد کا، تو لازمی بات ہے ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، تو ہمارا بھی ایک ٹارگیٹ ہے۔ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے۔ یہ ہماری بریکنگ نیوز ہے کہ سردار شفیق خان میرانی 2023 کے ایم پی اے ہو سکتے ہیں، اور نوجوانوں کے اندر، گراؤنڈ کے اندر ورک کرنے والے شخص کے لیے ایم پی اے کا الیکشن لڑنا بہت ہی اہم ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر ہمیں ٹکٹ دی تو انشاءاللہ لازمی الیکشن سٹینڈ کریں گے۔ اگر ٹکٹ نہیں دی تو پارٹی کے فیصلے کے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ اندر رہتے ہوئے جدوجہد کریں گے لوگوں کے حقوق کی خاطر۔ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ بتایا، تو جو یہاں کا نوجوان ہے اس میں جتنے ایم پی اے دیکھے ہیں وہ تو صرف برادری ازم یا اس طرح کے الیکشن سٹینڈ کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی نظریہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس کیا ہے کہ لیا کے مسائل کا حل کیا ہے، کہ لیا کو کس طرح آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ یہاں بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اگر موقع ملا، سب سے پہلے تو مجھے ایک دوسرے لوگوں کی نسبت مجھے ایک ایج حاصل ہے کہ میں نے سوشلزم پہ اپنی سیاست کا سٹارٹ کیا ہے، اور لیبر میں کیونکہ ہم پریزیڈنٹ تھے تو ہمارا کنٹیکٹ تھا، ہم ادھر بڑے سوشلزم کے حوالے سے سوشلسٹ انقلاب کا سرگرم ایک رکن تھے، تو ان کا بھی فنکشن بھی کیے یہ، تو ہمیں کیونکہ ہم عام لوگ ہیں تو ہمیں عام عوامی ایشوز کا بہتر پتہ ہے۔ باقی جہاں تک رہ گئی بات ادھر بے روزگاری کے حوالے سے، تو ہمارا تو یہ شروع سے موقف ہے، ہم کہتے بھی ہیں جہاں بھی موقع ملے کہ صرف ایک دو صنعت لیا میں لگ جائے تو لیا کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ تو اس حوالے سے کیونکہ یہ سرمایہ کاری نظام ہے پوری ورلڈ میں،
تو ہمارا یہ تھا کہ بھئی ایک آئیڈیا ہے، اگر ہماری گورنمنٹ آ گئی تو لیا کو فری ٹیکس زون ڈکلیئر کرا کے یہاں پہ ایک دو صنعتیں لگیں، ٹیکسٹائل ہوگی، ہمارا فرٹیلائزر علاقہ ہے، کاٹن ہم بہت اچھی لیا میں پیدا ہوتی ہے، تو ہماری بدقسمتی ہے کہ کاٹن یہاں پیدا کرتے ہیں ٹیکسٹائل فیصل آباد میں، تو اس حوالے سے اگر کام کیا جائے تو بے روزگاری تو لیا کہ ایک دو ٹیکسٹائل اگر ملز یہاں لگ جائیں تو لیا کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی، لیکن الویہ ہے اس حوالے سے جو ہمارے یہاں کے عوامی نمائندے سلیکٹ ہو کے جاتے ہیں تو وہ اس پہ کام ہی نہیں کرتے، یہ ایک پرابلم ہے۔ تو انشاءاللہ اگر موقع ملا، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ لازمی ہم اس کو فوکس کریں گے اور لیا کی بے روزگاری اور لیا کی خوشحالی کے حوالے سے ہم کام کریں گے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی مخلوط گورنمنٹ کو اس وقت ہے جو چیلنجز آ رہے ہیں، مہنگائی، انفلیشن جسے ہم کہتے ہیں، اور جو بے روزگاری کا ایک طوفان ہے، اور عالمی منڈیوں کے اندر جس طرح قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا یہ گورنمنٹ ان مسائل پر قابو پا لے گی؟ دیکھیے جی، مسائل تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلی عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ نے 3.5 سال میں اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، وہ چاہے اندرونی حالات ہوں، خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہوں، مہنگائی کے حوالے سے ہوں، یعنی کہ ہر جس سیکٹر کو اٹھا کے دیکھے برباد کر کے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپوزیشن نے عدم اعتماد کر کے اس گورنمنٹ سے جان چھڑائی ہے، تو ابھی تو اس کو 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، تو انشاءاللہ باقی جہاں پر ہم کولیشن پارٹنر ہیں اس گورنمنٹ کے، تو زرداری صاحب نے اپنے پریس ٹاک میں گفتگو کی ہے، اس نے ایک راستہ دکھایا ہے۔ باقی ہمارے پاس جو ہمارے منسٹرز ہیں، ہمارے پاس جو عوامی ایشو کے حوالے سے ایک منسٹری ہے بے نظیر انکم سپورٹ ہے، تو اس میں اس پچھلی گورنمنٹ نے 8 لاکھ بینیفیشریز کو لسٹ سے نکال دیا تھا، تو آتے ہی ہمارے منسٹر شادیہ مری نے ان 8,000 عورتوں کو بحال کیا ہے، اور آگے انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے کہ نیو انٹریز جو ہے، کیونکہ عوام کا بہت برا حال ہے مہنگائی کی وجہ سے، تو نیو انٹریز کے حوالے سے بھی وہ ہو رہی ہے ڈسکشن، اور انشاءاللہ اس کا ڈیٹا بھی فٹ ہوگا۔ تو باقی جہاں تک بات ہے اس کو نکلنے سے، دیکھیں جی بات ہی ہے، ابھی چیئرمین بلاول بھٹو ہمارے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے پہلا وزٹ اب کرنا ہے چائنا کا 22 مئی کو، تو اس کے علاوہ پھر وہ امریکہ جائیں گے، یورپ جائیں گے، تو بلاول صاحب بے نظیر کا فیس ہے، بلاول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا فیس ہے، بلاول صاحب ڈیموکریٹک فیس ہے، تو انشاءاللہ پوری دنیا کا ٹارگیٹ ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ جو ہمارے رابطے ہم تنہائی کا شکار ہوئے ہیں پچھلی گورنمنٹ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، تو پوری دنیا کو انشاءاللہ ہم پھر اپنے رابطے اپنا تعلق بحال کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں ٹائم لگے گا، 1-2 منتھ ہے، یہ مشکل ہے، تو انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف جائے گی گورنمنٹ، اور الیکشن اصلاحات کرا کے انشاءاللہ پھر ہم ملک کو، کیونکہ اس وقت تو ہم ڈیفالٹ پہ کھڑے ہیں، تو ہم نے پہلا ٹارگیٹ ہے کہ اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا جائے، اس حوالے سے ہو رہا ہے کام انشاءاللہ، اس کو معاشی طور پر پٹری پہ ڈال کے الیکشن اصلاحات کرا کے پھر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، اور فریش مینڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ پہلی بار کوشش ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جہاں واقعی نیوٹرل رہیں، اور جس کو بھی قوم سلیکٹ کرے وہ آئے، حکومت کرے، اور اپنے منشور کے مطابق اس ملک کی عوام کے جو بھی جس پارٹی کو اکثریت ملتی ہے وہ اپنا امپلیمنٹ کرے اپنے منشور کو۔ ہمیں اگر اکثریت ملی، ہمیں گورنمنٹ ملی، تو ہم انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی
عام عوام کے ایشوز پہ کام کرتی ہے، اس میں چاہے کسان ہو، چاہے مزدور ہو، چاہے عام ملازمین ہو۔ تو پہلے بھی ہم نے بہت کام کیے ہیں، کیسا ایگریکلچر کے حوالے سے، لیبر کے مزدور کے حوالے سے، عام عوام کے عام گورنمنٹ سرونٹ کے حوالے سے ہم نے بہت کام کیا ہے۔ تو اس کی لمبی فہرست ہے، آپ چاہیں تو میں ایک تو آپ کو بتا سکتا ہوں۔ عوام کے لیے تو آپ 2-3 گنوا ہی دیں۔ تو دیکھیں جی، عوام جب ہمیں 2007 میں، آپ کو یاد ہوگا، پاکستان میں آٹے کا بحران تھا، سیم یہی کنڈیشن، گندم ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو 2008 میں گورنمنٹ ملی، ہم نے آتے ہی گندم کے پرائس ڈبل کی۔ تو دوسرے سال اللہ کے مہربان سے پاکستان گندم میں خود کفیل ہو گیا، ہمارے کسانوں نے اتنی گندم کاشت کی کہ ہم پھر باہر بیچنے کے قابل ہو گئے۔ تو اسی طرح ہم نے مزدوروں کی ڈبل تنخواہیں کی، لیبر پالیسی تھی۔ میں کیونکہ خوش قسمتی سے اس ٹائم ڈسٹرکٹ کا لیبر بیورو کا پریزیڈنٹ تھا، تو میں لیبر پالیسی کے حوالے سے میں اس کا ممبر تھا جب بن رہی تھی، تو ہم نے سفارشات کی۔ تو جتنے بھی سرکاری ادارے تھے اس میں ہم نے 20% کا مالک بنا دیا لیبر کو۔ اس کے علاوہ ان کی جو بیٹیوں کے جہیز سے، پہلے ایک بیٹی کو جہیز ملتا تھا، ہم نے جتنی بھی کسی مزدور کی بیٹیاں ہیں، جتنی بھی 4 ہیں 5 ہیں، تمام کو ایلیجیبل کر دیا۔ اسی طرح ان کی اجرت کو ڈبل کر دیا۔ اس کے علاوہ لیبر کوڈ کو ہم نے بحال کیا۔ کوئی سرمایہ دار جو استحصال کرتے تھے، بیچارہ مزدور اپنی شکایت بھی کہیں نہیں کر سکتے تھے، تو ہم نے لیبر کوڈ کو بحال کیا۔ اسی طرح ہم نے ملازمین کی تنخواہ 150% بڑھا دی۔ تو یہ 2-4 تو اور کافی لسٹ طویل ہے۔ تو یہ ہم نے کام کیا۔ مہنگائی اس ٹائم بھی ایک ایشو تھا، لیکن ہم نے اس کا یہ کیا کہ جس پرسنٹیج سے مہنگائی بڑھی، ہم نے اس سے زیادہ پرسنٹیج سے تنخواہیں بڑھائیں۔ کاشتکار کے ہم نے فصلوں کے ریٹ بڑھائے، مزدور کی ہم نے اجرت بڑھائی۔ تو اس حوالے سے اللہ کے شکر سے، اللہ کی مہربانی سے اس مہنگائی کا عام عوام پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ تو اب بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی پوزیشن میں ہے، ہم بھرپور اپنا کردار ادا کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب یہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی، بجٹ ہوگا، تو ہم انشاءاللہ پورا اپنا کردار ادا کرتے ہوئے تنخواہیں بھی بڑھائیں گے، مزدور کی اجرت بھی بڑھائیں گے، اور ہم ان کا تحفظ کریں گے۔ تو جہاں پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی وہاں عام عوام کا تحفظ ہوگا۔ گندم کے ریٹ بڑھنے سے تو عام آدمی پیس نہیں جائے گا۔ نہیں، میری بات سنیں، اب آپ دیکھیں گندم کا ریٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا 70% لوگ ریلیٹڈ ہے ایگریکلچر سے پاکستان میں۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم ملک زرعی ہیں۔ وہ کوا چلا ہانس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا۔ ہم ملک زرعی ہیں، بھاگتے انڈسٹری کی طرف ہے، نہ انڈسٹریل اسٹیٹ بنا سکے، نہ زرعی اسٹیٹ بنا سکے۔ آپ کی 70% ایگریکلچر ریلیٹڈ لوگ ہیں۔ ایگریکلچر مضبوط ہوگا، ملک مضبوط ہوگا، عام عوام مضبوط ہوگی۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں۔ اب آپ لیا کو دیکھیں، آپ جانتے ہیں لیا میں ہمارا عام لوگ گاہک کون ہے؟ کسان۔ اب کسان کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ بازار آئے گا، وہ شاپنگ کرے گا۔ جب اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے آئے گا؟ ابھی آپ جا کے بازار کا وزٹ کریں تو دکاندار ہو رہے ہوتے ہیں، تنخواہیں ملتی ہیں عام ملازمین کو جب وہی 1 سے 5 تاریخ تک رونق ہوتی ہے، اس کے بعد پھر پورا مہینہ۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ باقی جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیں اس میں ایک بات ہے، اگر آپ ایک جو 25,000 تنخواہ لے رہا ہے، اس کی تنخواہ کو اگر آپ 50,000 کریں تو پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آٹا اگر اس کو مہنگا ملتا ہے 800 کا 900 کا، اس سے 200-300 اوپر ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں پڑتا ہے۔ اور ایگریکلچر کے حوالے سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کاشتکار صرف لے سکتا ہے، تو مہنگی چیز گندم ہے نا۔ ایک عام آدمی کو اگر صرف آٹا مہنگا ملے گا، اگر آپ گندم کے ریٹ کو بڑھائیں گے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟
اس سے جوتی مہنگی تو نہیں ہو جائے گی، صرف آٹا ہی مہنگا ہوگا نا. اگر 200-300 پر منتھ اس کو ایکسٹرا پے کرنا پڑتا ہے آٹے کی مد میں، تو اس میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ اس کی تنخواہ کو ڈبل کر دیں، اس کی اجرت کو بڑھا دیں. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ عام آدمی جو ہے، عام آدمی جو عام مزدور ہے، اس کی آپ مزدوری بڑھا دیں. جب بازار میں سرکل چل پڑے گا، کاروبار چل پڑے گا، تو آٹومیٹک بات ہے کہ ایک مزدور کو مزدوری بھی ملے گی. اب آپ کے پاس کھانے کے لیے ہے کچھ نہیں، آپ عمارت کیسے کھڑی، کمرہ بنائیں گے؟ آپ نہیں بنائیں. روٹی کیا پوری نہیں ہو رہی، تو آپ کنسٹرکشن کا کام کیسے کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. آپ جہاں کے کپڑے کیسے خریدیں گے؟ نہیں خریدیں گے. تو یہ جو ہے چیز ہمارے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں سب ہر چیز جو ریلیٹڈ ہے وہ ہے کسان کے ساتھ. کسان خوشحال ہوگا تو معیشت کا پایہ چلے گا، کسان خوشحال ہوگا تو دکاندار کی سیل ہوگی. کیونکہ آپ کی 70% ایگریکلچر ہے. ان کے پاس پیسے ہوں گے، وہ شادیاں کریں گے، بازار آئیں گے، کپڑے والے کا کام چلے گا، کراکری والے کا کام چلے گا، کریانے والے کا کام چلے گا، سنہارے کا کام چلے گا، یعنی کہ ہر قسم کی آئٹم کا کام چلے گا. فرنیچر والے کا چلے گا، الیکٹرانکس والے کا چلے گا. جب اس کے پاس ہوگا کچھ نہیں تو کھانے ختم. یعنی کہ ایگریکلچر بیس اکانومی کی طرف آپ کا جھکاؤ زیادہ ہے. میں بات یہ ہے وکاس بھائی کہ آپ کو جانا پڑے گا. ایگریکلچر آپ کی، میری بات سنیں، آپ ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں، آپ کیا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ ایگریکلچر کے علاوہ آپ کیا چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے پتا ہے اس وقت تو کچھ نہیں کرتا، آگے بھی کچھ نہیں، کیونکہ آپ کے پاس خام مٹیریل اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ ہے تو وہ ایگریکلچر کا ہے. آپ شوگر ایکسٹرا پرووائڈ کریں، آپ چینی سیل کریں، کر سکتے ہیں. آپ گندم ایکسٹرا پیدا کریں، یعنی کہ آپ باہر بھیج سکتے ہیں. ابھی تو ویسے آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے، یوکرین اور رشیا کی جنگ ہے، تو دنیا میں فوڈ پرووائڈر سب سے بڑے سپلائر ہیں گندم کے، یوکرین اور رشیا. آپ ان کی جگہ لیں، اپنے کاشتکار کو ریٹ دیں اور مارکیٹ پہ قبضہ کریں. لیکن بدقسمتی ہے یہاں کوئی پالیسی نہیں ہے. یعنی کہ آپ دنیا کا قحط پاکستان سے ٹالنا چاہتے ہیں. ہم ٹال سکتے ہیں. ہمارے پاس دنیا کا سب سے بہترین ڈیلٹا موجود ہے، انڈس ڈیلٹا. آپ کے پاس دنیا کا سب سے زرخیز ڈیلٹا ہے. اگر آپ کے پاس پالیسی ہو، آپ کے پاس ویژن ہو، آپ اپنے کاشتکار کو دیں تو وہ آپ دنیا، پوری دنیا کو، میرا چیلنج ہے، اپنے کاشتکار کو دیں، پوری دنیا کو خوراک اور لباس آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس وہ انڈس ڈیلٹا ہے. تو یہ تھے سردار شفیق خان میرانی صاحب، جن کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان سے قحط کو ٹالنے کے لیے پاکستان کے کسان کو عزت دو، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کے کسان کو عزت دو. اور ساتھ ہی ان کا جو سیاسی ویژن ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر وہ 2023 کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں تو کم سے کم لیا کے اندر جو سیاسی قحط ہے، ہمارے ممبران کا جو اسمبلی میں جا کے بولتے ہی نہیں، وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ لیا کے نئے شیر شفیق خان میرانی ہوں. اور ہم امید کرتے ہیں 2023 میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے MP ہوں گے انشاءاللہ. والسلام. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وقاص.